جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے مس آسما جیلانی ورسز گورنمنٹ آف پنجاب۔ بہت ہی اہم کیس ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور آسان ہے، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ تو جناب دیکھیں، یہ جو مقدمہ ہے یہ بھی بڑا ایک لینڈ مارک پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا کیس ہے، جس طرح ڈوسو کیس ہے، جس طرح مولوی تمیز الدین ہے، نصرت بھٹو کیس ہے، سید ظفر علی شاہ کیس ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی بڑا ایک اہم مقدمہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس مقدمے کے اندر، اس کیس کے اندر یحییٰ خان صاحب نے جو ماشاء اللہ لگایا ہوا تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ کیس ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے فیکٹس آف دا کیس کی بات کریں تو جناب شروعات یہ ہوتی ہے کہ ایک عوامی لیگ کے لیڈر تھے، عوامی لیگ سیاسی جماعت تھی اس ٹائم، اس کے ایک لیڈر تھے جن کا نام تھا ملک غلام جیلانی صاحب۔ تو وہ جناب کیا ہوا کہ اس زمانے میں 1970 کے اندر جب مشرقی پاکستان یعنی موجودہ جو ہمارا بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ جب فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا، یحییٰ خان نے شروع کیا تھا، تو اس فوجی آپریشن کو بہت ہی جناب اس کے اوپر تنقید کی تھی ملک غلام جیلانی صاحب نے، اور انہوں نے یحییٰ خان کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں ان کو بہت برا بھلا کہا کہ بھائی صاحب، یہ آپ جو کام کر رہے ہو، جو فوجی آپریشن آپ نے کیا ہوا ہے، یہ غلط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خط جناب پھر اڑتا اڑتا جناب الطاف گوہر صاحب تھے، جو اس وقت ڈان نیوز پیپر کے ایڈیٹر تھے اور وہ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات بھی رہ چکے تھے، ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے جناب، وہ بھی جناب مارشل لا کے خلاف تھے اور وہ بھی جناب اس فوجی آپریشن کے خلاف تھے جو مشرقی پاکستان میں چل رہا تھا۔ انہوں نے جناب وہ خط ڈان نیوز پیپر میں پبلش کر دیا، چھاپ دیا۔ تو جناب یہ کرنا تھا تو ان دونوں بھائی صاحب لوگوں کو نا جناب یحییٰ خان نے گرفتار کروا لیا، اور جس قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا وہ قانون آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ ہے مارشل لا ریگولیشن نمبر 78 آف 1971۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان دونوں کو جناب انہوں نے گرفتار کروایا اور جناب وہ یعنی کہ اریسٹ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب ان کی گرفتاری کو چیلنج کیا جاتا ہے ہائی کورٹس کے اندر۔ جناب ملک غلام جیلانی صاحب کی بیٹی تھیں اس وقت 18 سال کی مس آسما جیلانی، جن کو بعد میں آسما جہانگیر کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں اور بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ رہ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، ریٹ آف ہیبیس کارپس کے، جی میرے بابا کو غیر قانونی طریقے سے اور غیر آئینی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر کیے جا رہے ہیں، ان کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو الطاف گوہر تھے، ان کی جو وائف تھی، گھر والی تھی زرینہ گوہر، انہوں نے بھی جناب ریٹ دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور انہوں نے بھی جناب ان کی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا۔ ان دونوں نے جو ریٹ دائر کی تھی وہ آرٹیکل 98 تھا ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، 1962 کا، اس وقت 1962 کا کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا، ابھی 73 والا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا۔ تو انہوں نے آرٹیکل 92 کے تحت ریٹ دائر کی ہوئی تھی ہائی کورٹس کے اندر۔ خیر اس کے بعد جناب ہائی کورٹس میں جب یہ کیس چلا تو ہائی کورٹ، دونوں ہائی کورٹس نے ان کی یہ پٹیشنز کو مسترد کر دیا۔ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک قانون موجود ہے جس کا نام ہے ریموول اینڈ ڈاؤٹس آرڈر 1969۔ اس قانون کے تحت جناب عدالتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو آرمی چیف ہے یا مارشل لا کی جو اتھارٹی ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے کسی بھی حکم یا آرڈر کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو مارشل لا ریگولیشن نمبر آف 78 ہے نا، اس کو ہم چیلنج یعنی کہ ہم اس کے اوپر ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ غلط قرار دیں۔ یعنی عدالتوں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ جناب وہ جو آرمی چیف ہے، جو مارشل لا اتھارٹی جو بھی کام کرتی ہے، جو فیصلہ کرتی ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اور نہ ہی مقدمہ سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان دونوں لوگوں کو جس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ قانون تھا مارشل لا ریگولیشن نمبر 78، اس کے اوپر عدالت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ مقدمہ سنے۔ تو خیر انہوں نے یہ ان کی دونوں کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو تھی نا خواتین، وہ سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پہ اپیل دائر کرتی ہیں ہائی کورٹس کے فیصلے کے خلاف۔ اب آسما جیلانی نے کیا کیا کہ اپنا جو وکیل کیا، وہ منظور قادر صاحب تھے، وہ ان کے والد صاحب کے دوست بھی تھے، وہ ہمارے فارمر فارن منسٹر بھی رہ چکے تھے اور سابق چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ٹھیک ہے؟ اور ادھر سے جناب الطاف گوہر کی جو مسز ہیں زرینہ گوہر، انہوں نے بھی بہت ہی اس وقت کے بڑے مشہور وکیل تھے اے کے بروئی صاحب، ان کو اپنا وکیل کیا۔ اور ادھر سے جناب حکومت نے بھی اپنا ایک جو سرکاری وکیل، جو ان کے اٹارنی جنرل تھے، وہ بھی بڑے مشہور وکیل تھے یحییٰ بختار صاحب، ان کو یعنی کہ اپنا رکھا ہوا تھا۔ خیر کیس شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر،
اور سپریم کورٹ میں سب سے پہلے تو جو یحییٰ بختیار صاحب جو ریاست نے آرگومنٹ دیے وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ڈوسو کیس کے اندر سپریم کورٹ نے ایک تھیوری کو جسٹیفائی کیا تھا، کیلسن تھیوری، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو اسکندر مرزا نے جو مارشل لا لگایا تھا وہ بالکل صحیح لگایا تھا. تو یہاں پہ بھی جناب یہ ہے جو جناب یحییٰ خان صاحب نے جو مارشل لا لگایا بالکل صحیح لگایا. یعنی انہوں نے ڈوسو کیس کا سہارا لے کے اپنا آرگومنٹ پیش کیا. اور جبکہ اسما جیلانی اور ان کے وکیل نے جو آرگومنٹ دیے انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ بھائی جان ہمارا پاکستان کوئی نیا باہر کا ملک تو ہے ہی نہیں جس کو اپنی آرمی نے کوئی انویڈ کیا، فتح کیا. ایک بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ مارشل لا یا ایمرجنسی نا نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں لگتا، وہ تو تب لگتا ہے جب کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی سچویشن ہو، ملک پہ کسی نے حملہ کر لیا دشمن نے، یا کوئی قدرتی آفت آ گئی، نیچرل ڈیزاسٹر ہے، تب یعنی ایمرجنسی لگتی ہیں. یہ تو عام حالات ہیں، عام حالات میں آپ اس طرح کا مارشل لا نہیں لگ سکتا. اور یحییٰ خان صاحب نے جو مارشل لا لگایا ہوا وہ اللیگل لگایا ہوا ہے، اور انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور ان قوانین کے تحت میرے والد صاحب کو اور الطاف گوہر کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، پاکستان کے پاس قرآن ہے، اپنا آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد ہے، تو پاکستان کے پاس تو قانون موجود ہے، اور اس کے سامنے یہ مارشل لا کے ریگولیشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جناب آئین سے اوپر سپیریئر ہیں. خیر جناب، دونوں کے آرگومنٹ سننے کے بعد سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ تھا جس کے اندر جناب اس کو جو ہیڈ کر رہے تھے وہ جسٹس حمود الرحمان صاحب کر رہے تھے، اور جو باقی ججز تھے وہ محمد یعقوب علی، سجاد احمد، وحید الدین احمد اور صلاح الدین احمد صاحب موجود تھے. تو انہوں نے فیصلہ بڑا زبردست کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ڈوسو کیس کے اندر جو انہوں نے ایک ایگزامپل کیا تھا، ایک جو پرنسپلز انہوں نے واضح کیے تھے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، کیلسن کی جو تھیوری تھی، ایک تو انہوں نے اس کو مسترد کیا کہ بھائی جان یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں. دوسرا جو مارشل لا تھا اس کو اللیگل ڈکلیئر کیا گیا، اور ساتھ میں جناب جنرل یحییٰ خان کو غاصب ڈکلیئر کر دیا. اور ساتھ میں جو مارشل لا ریگولیشن تھا نا نمبر 78، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ وہی قانون ہے نا جس قانون کے تحت ان دونوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. جب یہی قانون جو ہے نا اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا تو پھر آٹومیٹکلی ان دونوں کی گرفتاری بھی جناب وہ غیر قانونی تصور کی گئی، اور ساتھ میں ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا. کس کو؟ ملک غلام جیلانی صاحب کو، الطاف گوہر صاحب کو. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت 1962 کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے تو وہ پریویل کرے گا، وہ سپیریئر ہے مارشل لا سے. اور دوسرا یہ کہا تھا کہ جو ججز ہیں نا وہ جناب اپنی جورسڈکشن کے اندر ہی فیصلہ کریں گے، وہ آزاد ہیں، آپ وہ کسی بھی رولز ریگولیشن کے تحت نہیں آتے. خیر جناب، تو یہ مقدمہ زبردست ہوا، اور آخرکار مارشل لا کو بڑے عرصے بعد کسی عدالت نے، سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا. لیکن پرابلم یہ تھا کہ جناب جب یہ فیصلہ آیا تھا نا تو یحییٰ خان پہلے ہی جا چکے تھے، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو بینگ جناب سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے. لیکن جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کے اوپر بھی تھوڑا بہت پریشر پڑا، اور انہوں نے جلدی آئین کے لیے کام شروع کیا. اور ایک تو انہوں نے پہلے مارشل لا ہٹایا، اور اس کے بعد جناب انہوں نے پہلے 72 کا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس کے بعد آخرکار جو ہمارا پرماننٹ کانسٹیٹیوشن جو ابھی بھی موجود ہے 1973 کا وہ بنا. تو یعنی اس فیصلے کے بعد سب سے پہلی جو چیز آئی وہ تو ایک تو ملک کے اندر جمہوریت آئی، اور دوسرا یہ چیز ثابت ہوئی کہ جناب پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. یہاں پہ مغرب کے جو فلسفی ہے وہ یہاں پہ نہیں چل سکتی. ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اسلامک اسٹیٹ ہے، ہمارے پاس سنہ ہے، ہمارے پاس قرارداد مقاصد ہے، ہم ان کے تحت بھی اپنا ملک چلا سکتے ہیں، ہمیں کسی بھی کیلسن تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. اور جناب اس فیصلے کے بعد پھر آگے چل کے ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا، اور اس فیصلے کے تحت ایک اور اچھی چیز ہوئی کہ آزاد عدلیہ کی بنیاد پڑی، اور انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ عدالت نے، چیف جسٹس نے، سپریم کورٹ نے کس طرح کمال اور آزادی سے ایک فیصلہ دیا. لیکن دوستو یہ جو فیصلہ تھا نا اس کے اثرات زیادہ دیر نہیں چلے، بلکہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے گرفتار کیا تھا تو ان کی بیگم نے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیگم تھی نصرت بھٹو نے، انہوں نے کیس فائل کیا تھا. تو اس کیس کے فیصلے کے اندر پھر سپریم کورٹ نے وہی حرکت کی جو مولوی تمیز الدین کیس کے اندر کی تھی، جو انہوں نے حرکت کی تھی ڈوسو کیس کے اندر. اور اس کیس میں انہوں نے دوبارہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو دوبارہ جناب امپلیمنٹ کیا، اور اس کو کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یعنی جو ضیاء الحق نے وہ بھٹو کو گرفتار کیا تھا وہ بالکل صحیح کیا تھا. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. آسما جیلانی کیس میں جو اے کے بروئی تھے وہ زرینہ جو ہے نا الطاف کے جو ہے نا گوہر کے وہ وکیل تھے،
ٹھیک ہے، اور وہ ڈوسو کیس کے خلاف آرگومنٹ دے رہے تھے، اور یحییٰ بختیار صاحب حکومتی وکیل تھے، اٹارنی جنرل، اور وہ ڈوسو کیس کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے۔ لیکن جب 1977 میں یہ نصرت بھٹو کیس آیا تھا نا، اس میں اب اے کے بروئی جناب سرکاری وکیل بن چکے تھے، اور وہ ڈوسو کیس کے حق میں فیصلے یعنی کہ آرگومنٹ دے رہے تھے، اور جناب یحییٰ بختیار صاحب جناب نصرت بھٹو کے وکیل بنے ہوئے تھے، اور وہ جناب ڈوسو کیس کے خلاف یعنی کہ آرگومنٹ دے رہے تھے۔ دیکھیں کہ یعنی ایک بندہ دوسرے مقدمے میں کسی اور ڈوسو کیسوں کو فیور کر رہا تھا، تو دوسرے کیس میں وہ جناب اس کے حق میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سو دوستو، تو یہ تھا ہمارا کیس۔ اگر اب اس کی ہم جناب ایک شارٹ لسٹ بنائیں، ایک تو یہ کیس لا ریفرنس یاد رکھیے گا 72 میں، اور 139، اور اس کے پیجز تھے 157، ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس سے جسٹس حمود الرحمان، 5 ججز تھے۔ اس میں جو ریٹ دائر کی گئی تھی آرٹیکل 98 کانسٹیٹیوشن تھا 62، اور وہ ریٹ تھی ریٹ آف ہیبیس کارپس۔ جناب لاہور ہائی کورٹ میں کیس کس نے فائل کیا؟ عاصمہ جیلانی نے اور زرینہ گوہر نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، دونوں کی ریٹ جناب ریجیکٹ کی گئی تھی، اور کس قانون کے تحت؟ ریموول آف ڈاؤٹ ایکٹ 1969 کے تحت۔ یہ بھی قانون آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اب بعد میں آگے چل کے، وہ عاصمہ جیلانی اور زرینہ گوہر کے فیور میں دیا، اور جناب ان کی جو ڈیٹینشن ہے اس کو ایلیگل ڈکلیئر کیا، جو ان کے والد صاحب اور ان کے جو زرینہ گوہر صاحب کے جو شوہر تھے ان کو آزاد کر دیا، اور ساتھ میں جناب مارشل لا ریگولیشن نمبر 78 آف 1971 کو بھی ایلیگل انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ اس رولنگ کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ مارشل لا جو تھا اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ایلیگل ہے، اور ساتھ میں جو تھیوری تھی کیلسن تھیوری اس کو یہاں پہ ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ ایک تو مارشل لا کو انہوں نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا، کالعدم قرار دیا، اور ساتھ میں کیلسن تھیوری کو بھی انہوں نے مسترد کیا، جس کو ڈوسو کیس میں جناب وہ لے کے آیا تھے، لیکن بعد میں پھر دوبارہ اسی سپریم کورٹ نے نصرت بھٹو کیس میں دوبارہ اس کیلسن تھیوری کو زندہ کر دیا تھا۔ سو دوستو، یہ تھا ہمارا مقدمہ عاصمہ جیلانی کیس، بہت ہی آسان کیس، انٹرسٹنگ مقدمہ۔ اس کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، لاء گیٹ میں اس میں سے 2-3 MCQs لازمی ہی آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔